السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ناظرین محترم، جب ہم مسیحی حضرات سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تمام نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ بائبل میں مشرک کے لیے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم مسیحیوں کا شرک ثابت کر دیتے ہیں کہ سیدنا مسیح نے اللہ تعالیٰ کی خود عبادت کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ خدا واحد ہے اور لا شریک ہے، جب ہم یہ بات بائبل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اب مسیحی حضرات کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، کیونکہ حضرت مسیح کی تعلیمات ان کے اس شرک کے برعکس ہیں۔ انبیاء کی تعلیمات جو ہے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تو وہاں خالص توحید کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو جب ہم مسیحی حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ان کا شرک ہم ثابت کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ الٹا جو ہے نا وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم مشرک ہیں، اگر ہم شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مانا جی ہم مشرک ہیں، ہم نے شرک کیا، تو مسلمان کون سا جو ہے وہ موحد ہے؟ مسلمان بھی جو ہے وہ بھی تو شرک کر رہے ہیں۔ اچھا، مسلمان کیسے شرک کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ ہمیں پھر قبر پرستی کے اوپر جو ہوتی ہیں نا ویڈیوز، وہ جناب ہمیں بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب آپ کے لوگ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ قبر پوج رہے ہیں، آپ لوگ کے لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اور مسیحیوں کے شرک میں یہ فرق کیا ہے۔ پہلی تو بات آپ یہ سمجھ لیجیے، بات یہ ہے کہ مسیحیوں کے عقیدے میں شرک موجود ہے، مسیحی حضرات کے عقیدے میں شرک موجود ہے۔ مسیحی حضرات نے اپنے عقیدے میں یہ بات شامل کی ہوئی ہے کہ یسوع خدا ہے، یسوع خدا کا شریک ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، یسوع بذات خود خدا ہے، یہ ان کے عقیدے میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہر گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ ہوا اور لا شریک ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا کوئی گروہ قبر پرستی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہر کوئی ہے وہ اس کو کفر اور شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی قبر پرستی نہیں ہے بھائی، بلکہ یہ کام مسلمانوں نے مسیحیوں سے سیکھا ہے کہ یہ قبروں کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے اوپر جا کے طواف کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک جگہ ہے جس کا نام جو ہے وہ چوڑکانہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو مریم آباد، المعروف چوڑکانہ، آپ وہاں جا کے آپ دیکھ لیں، فرضی قبر بنائی ہوئی ہے حضرت مریم صدیقہ کی، اور وہاں جا کے جناب یہ سجدہ کرتے ہیں، پوجتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ہندوؤں سے اور مسیحیوں سے جو کنورٹ ہو کے مسلم ہوئے ہیں، تو ان بیچاروں میں یہ بیماری موجود رہی، انہوں نے قبر پرستی جو ہے نا شروع کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر جو ہے 3445 ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ اعلان کر کے فرمایا ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میری شان میں تم غلب نہ کرنا، اس طرح غلب نہ کرنا جس طرح مسیحیوں نے حضرت مسیح ابن مریم کی شان میں غلب کیا اور انہیں نبی سے خدا بنا دیا، رب کا شریک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جو ہے وہ جناب اپنے بارے میں بھی غلب سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر مسلمانوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جاتا، آپ کی قبر کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسند احمد کے اندر جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں باقاعدہ کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا، بت نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، وہاں میلہ نہ لگے، وہاں یہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں۔ مسند احمد کے اندر یہ جناب حدیث موجود ہے۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ یہ بت پرستی، قبر پرستی، یہ مسلمانوں نے ان کی دیکھا دیکھی شروع کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ ان یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو ہم تو نبیوں کی قبر کے اوپر بھی یہ سجدہ کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں سمجھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ موجود ہیں، حیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول جو ہے وہ جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملک شام گئے. انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ شام کے ان کے جو رہبان ہیں، پوپ پادری ہیں، ان کو جب یہ لوگ ملنے آتے ہیں تو اپنے ان پوپ پادریوں کو یہ آ کے سجدہ کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کو، بڑے پوپ پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سجدہ عبادت نہیں کرتے تھے، تعظیمی سجدہ کرتے تھے، جیسا بائبل میں ملتا ہے کہ عیساؤ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی جو ہیں بڑے عیساؤ، تو حضرت یعقوب نے اپنے بھائی کو، عیساؤ کو سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب واپس آتے ہیں ملک شام سے، تو آپ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے پوپ پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسا سجدہ کرنا جو ہے روایت میں آپ کو ایسا سجدہ کر سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا، بالفرض اگر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو بھائی ہمارے اسلام کے عقیدے کے اندر کئی شرک موجود نہیں ہے. ہمارے تمام گروہوں کا، تمام فرقوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب میں آپ کے پاس جو میرے وہ جو بھائی ہیں سلیل صاحب، انہوں نے جو ویڈیوز لگائی تھیں، تصویریں لگائی تھیں قبر پرستی کی، میں ان کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بریلوی حضرات ہیں نا، مزارات وغیرہ وغیرہ ان کے اوپر بریلوی حضرات موجود ہیں نا، تو میں بریلوی حضرات کے جو معتبر ترین علماء ہیں ان کا جناب آپ کے سامنے میں وہ جو ہے نا فتویٰ پیش کرتا ہوں. تحریری بھی موجود ہے، ویڈیو کی صورت بھی موجود ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے، آپ کے عقیدے میں شرک ہے. ہمارے لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں وہ جہالت کے مارے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو مشرک ہی کہتے ہیں. بھائی وہ شرک ہی ہے. اگر کوئی قبر پوجتا ہے تو وہ شرک ہی ہے. کوئی شجر پوجتا ہے، حجر پوجتا ہے، پتھر کو پوجتا ہے، سورج کو پوجتا ہے، چاند، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہی وہ شرک ہی ہے، ہم اس کو شرک ہی کہتے ہیں. یہ بریلوی حضرات کے جو چند ویڈیوز بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مزارات پر سر جھکانے کا، سجدہ کرنے کا اور چومنے کا تعلق ہے، بالکل حرام ہے. اور سجدہ بالکل حرام ہے. اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے، شرک ہے. اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے. بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور سر جھکانا بھی جائز نہیں ہے. مزار کو تو یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے سجدہ، تب تو کافر ہو جائے گا. اور عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، ویسے ہی سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ تعظیم ہی ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ فتح رضویہ شریف میں حرمت تعظیم سجدہ، الزبدۃ الزکیہ، تو اس میں اس کی تفصیلات دی ہے اور میں نے اس کا نچوڑ بتایا. عبادت کی نیت سے کرے گا مزار کو سجدہ تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرے گا تو حرام ہے. حرام کا مرتکب ہے، گناہ. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، کسی بھی عالم کا. تو بالکل ہی منع ہے. اگر کوئی معذاللہ صبح معذاللہ صاحب مزار کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرے تو کفر و شرک ہے، اور اگر لائق تعظیم سمجھ کر سجدہ تعظیمی کرے گا تو پھر بھی یہ ہماری شریعت کے اندر حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے قبر نو سجدہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہوئے
ولی دی ہوئے کتب ابدال غوث ہوئے ماں ہوئے باپ ہوئے کسے دی قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے یہ حرام ہے ایسا لو واضح طور پہ ساڈا عقیدہ ہے قبر نو سجدہ کرنا میں بار بار یہ گل کر رہا جیڑا بندہ قبر نو سجدہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ سنی کہہ رہے تو جا کے سجدہ کر وہ جاہل ہے